سورۃ مریم کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ واذکر فی الکتاب مریم، تذکرہ کیجیے کتاب میں مریم علیہ السلام کا۔ اذ انتبذت من اہلها، جب وہ الگ ہوئی اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، گھر کی مشرق کی جانب میں، فاتخذت من دونهم حجابا، بس انہوں نے بنا دیا ان کی سائڈ پر ایک پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنی روح کو، فتمثل لها بشرا سویا، اور وہ ان کے لیے ایک مکمل انسان کی شکل میں آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، وہ کہنے لگی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر کوئی خوف خدا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، وہ کہنے لگا بلا شبہ میں آپ کے رب کا رسول ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو عطا کروں ایک پاکیزہ لڑکا۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیا، اور نہ ہی میں کوئی بدکارہ ہوں۔ قال کذالک، وہ کہنے لگا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اور کہا تیرے پروردگار کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس بچے کو ہم ساری انسانیت کے لیے نشانی بنائیں گے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تھا معاملہ اللہ کا طے کیا ہوا۔ یہ سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم بنت عمران علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔
اس سے اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں دو چیزیں مقصود ہیں۔ ایک تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کی قوموں نے ان کو بہت ستایا، بہت اذیتیں دی، بہت تکلیفیں دی، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ لہذا آپ کا بھی یہی فرض ہے کہ بے شک آپ کو بہت ستایا جا رہا، بہت تنگ کیا جا رہا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو آپ کو یہ بات بتائی جا رہی کہ انہوں نے صبر اور حوصلہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، آپ بھی صبر، حوصلے اور استقامت کے ساتھ دین کی محنت میں لگے رہیں۔ دوسری طرف اہل مکہ کو تنبیہ بھی ہے، مشرکین عرب کو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخالفین کو، جو اس زمانے میں تھے، جو آج ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے قرآن کریم کی طرف سے یہ ایک دھمکی کا پیغام بھی ہے بطور نصیحت کے کہ دیکھو جنہوں نے انبیاء سابقین علیہم السلام کی بات کو نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا اور ان کا مقابلہ کیا، اللہ کے نظام کو قبول کرنے سے انکار کیا، ان کا پھر حشر کیا ہوا، اس کو پیش نظر رکھو اور اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کا فیصلہ کرو۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ آپ کو ملتے ہیں۔ اس رکوع میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی بانجی ہے، عمران ان کے والد کا نام ہے، اور انہی کے نام پر ایک مستقل سورۃ آل عمران جو تیسرے پارے میں آپ حضرات سماعت فرما چکے اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور اس میں بھی بڑی تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے وجود میں آنے کا تذکرہ ہے۔ یہاں بھی اسی کا ذکر کیا گیا۔ حضرت مریم انتہائی پاک باز اور ممتاز خاتون تھی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کانوا من الرجال کثیر، فرمایا مردوں میں بڑے بڑے باکمال مرد گزرے، بڑی ممتاز شخصیات گزری ہیں، لیکن عورتوں میں باکمال خواتین چند ایک ہی گزری ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا دیا۔ یہ سب سے زیادہ باکمال خاتون تھی، پہلی خواتین میں سے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح ان باکمال خواتین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ حضرت مریم بھی انہی باکمال خواتین میں سے۔ ان کی والدہ جب حاملہ ہوئی تو انہوں نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو ہے ربی معافی بطنی محررا لک، اے میرے پروردگار جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ میں بیت المقدس کے لیے، آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں۔ ان کے خیال میں تھا کہ بیٹا ہوگا،
لیکن اللہ کی شان بیٹی مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اب انہوں نے اپنی اس منت کا تذکرہ اس وقت کے جو انبیاء تھے حضرت زکریا علیہ السلام اور دیگر ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں یہ منت مان چکی ہوں کہ جو میرے وطن میں ہوگا وہ بیت المقدس اور دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ اب یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اور ان کا اصول یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ لڑکوں کو رکھتے تھے، آدمی قبول ہوتے تھے، خاتون یا بچی قبول نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہاں ان کو یہ خصوصیت دی گئی، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو یہ بچی بھی قبول ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لیس الذکر کالانثی، بہت سارے مرد جو ہے وہ عورت جیسے نہیں ہو سکتے، لہذا یہ بچی بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول ہے۔ چنانچہ حضرت مریم بیت المقدس کے اندر ہی رہنے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو وہاں کے بڑے امام تھے انہوں نے ان کے لیے ایک الگ کمرہ بنوا دیا اور اسی کمرے میں یہ رہتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی، بچپن سے ہی نہایت پاکیزہ سلجھی ہوئی اور صاحب ایمان خاتون تھی۔ اسی بچپن کا ہی واقعہ ہے کہ جب ان کے پاس ایک موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے تو یہ بے موسم پھل کھا رہی تھی، ایسے پھل جن کا کوئی موسم نہیں وہاں موجود ہی نہیں تھے، وہ ان کے کمرے میں موجود تھے اور یہ تناول فرما رہی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا ہی من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی خاص کرم نوازی سے ملے، بغیر سبب کے ملے۔ سبب کے ساتھ بھی اللہ ہی کی کرم نوازی ہوتی ہے، کوئی چیز سبب کے ساتھ مل جائے یہ بھی اللہ ہی کی مہربانی ہے، لیکن کوئی بغیر سبب کے مل جائے تو یہ بہت بڑی مہربانی ہے۔ یہیں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جیسے تو نے مریم کو بے موسم پھل دیے ہیں، میری خشک ہڈیوں کو بھی ایک بیٹا عطا فرما، جس کا تذکرہ پچھلے رکوع میں ہو چکا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بالغہ ہوئی ہے اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکرہ کیجیے اس کتاب میں مریم کا۔ حضرت مریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر ان کے سوا کسی خاتون کا نام نہیں، تذکرے ہیں خواتین کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ کا تذکرہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کا تذکرہ ہے، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضوان اللہ علیہا کا تذکرہ ہے، لیکن جن خواتین کے بھی تذکرے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے خواتین کا نام قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا۔ میرا رب خواتین کے پردے کے معاملے میں اس قدر حساس ہے، خواتین کا نام نہیں لیا جا رہا۔ حضرت مریم کا تذکرہ بھی صرف علماء فرماتے اس لیے کر دیا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی نسبت ہی مریم کے ساتھ ہے، سے فرمائش مریم کا بھی آپ تذکرہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مریم کا لفظی معنی خادمہ، خدمت کرنے والی، چونکہ یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر ہو گئی اس لیے ان کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ فرمایا انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، ایک وقت جب یہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر گھر کے مشرقی جانب چلی، یہ مشرقی جانب میں کس لیے گئی؟ اہل خانہ سے الگ ہو کر مشرقی سائڈ پر گئی تو کیا مقصد تھا؟ اس میں مفسرین کرام رحمہم اللہ کی دو رائے ہیں۔ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ طہارت اور نظافت کے لیے، غسل کے لیے حضرت مریم
گھر کی مشرقی کونے میں تشریف لے گئے، اور اس لیے آگے فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا، گھر والوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا تاکہ پردے میں غسل ہو سکے۔ دوسرے بات مفسرین کرام رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ علیحدگی جو اختیار کی یہ عبادت کے لیے، گھر والوں میں بھی رہتی تھی اور پھر الگ ایک جگہ جیسے اعتکاف والا اپنی عبادت کے لیے الگ جگہ بنا دیتا ہے، ایسے انہوں نے مشرقی کونے میں اپنی عبادت کے لیے الگ جگہ بنائی تھی۔ یہی وہ مشرقی کونا ہے بیت المقدس کا، جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے اور جس کو عیسائی اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں۔ اسی کونے کی میں گئی، عبادت کے لیے گئی یا طہارت کے لیے گئی، اور اہل خانہ اپنے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ اب اس پردے کے اندر جہاں کسی کو بھی پہنچنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنے روح کو بھیجا۔ روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ ان کو روح کے لفظ سے ذکر کیا گیا، نزل بہ الروح الامین۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھیجا، وہ تشریف لائے۔ فتمثل لها بشرا سویا، اور آئے کس طرح؟ اپنی اصلی شکل میں نہیں، کیونکہ اپنی اصلی شکل میں جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ اس طرح کی ہیبت ناک اور باروب شخصیت ہوتے ہیں کہ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے روب و جلال کی وجہ سے خوف محسوس کرنے لگ گئے تھے، کیونکہ ان کا اصلی قدقات جو ہے وہ قدم تحت الثری میں ہوتے ہیں اور سر عرش علا کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، صرف 2 کھول دیں تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیں۔ تو اس قدر باروب اور ہیبت ناک شخصیت جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصلی حالت میں آئی تو آپ بھی تھر تھر کانپنے لگے۔ حضرت مریم اس کو کہاں برداشت کر سکتی تھی، اس لیے فرمایا فتمثل لها بشرا سویا، وہ ایک مکمل انسان کی شکل میں آئے، ایک ایسے انسان کی شکل میں سویا جو ہر اعتبار سے مکمل اس کی شکل میں آئے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے جنات میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ کوئی بھی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ صلاحیت اللہ پاک نے فرشتوں میں بھی رکھی ہے کہ وہ کسی بھی انسان یا کسی بھی اور چیز کی شکل میں فرشتے آ سکتے ہیں۔ عام طور پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تو ایک صحابی تھے حضرت دحیہ، بنو کلب سے تعلق رکھنے والے، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے خوبصورت اور اونچے قد کاٹ والے وجیح انسان تھے، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کے بلاد روم میں بھی بھیجا تھا۔ تو یہ عظیم صحابی، خوبصورت صحابی، ان کی شکل میں اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے جس کی شکل اختیار کی اس کو اللہ پاک نے فرمایا سویہ، وہ ایک مکمل انسان تھا۔ اسی لفظ کی وجہ سے شیخ ناگلسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام جس کی شکل میں آئے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک مکمل انسان کی شکل میں، اور کائنات میں سب سے مکمل انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ
ہر انسان کو اللہ نے معتدل بنایا ہے، لیکن پھر بھی کسی انسان کا مزاج سرد زیادہ ہوتا ہے، کسی کا گرم زیادہ ہوتا ہے، کسی میں بلغم زیادہ ہے، کسی میں خشکی زیادہ ہے۔ یہ مختلف المزاج انسان ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ آپ کا ہر مزاج انتہائی اعتدال والا تھا، اس لیے مکمل اور معتدل ترین انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کی شکل میں یہ حضرات فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ خواب میں بعض اوقات انسان کو مختلف لوگوں کی زیارت ہو جاتی، وہ مختلف لوگ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ مختلف لوگ شیطان بھی ہو سکتے ہیں، شیطان بھی کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان ہر انسان کے روپ میں آ سکتا ہے، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام آپ کی شکل میں آئے، اور جب آپ کے سامنے آئے، مریم کے سامنے آئے، تو تنہائی میں ایک غیر محرم کو دیکھ کر، ایک انسان کو دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئی اور فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تیرے سے اگر تو کوئی تقوی، متقی اور پرہیزگار ہے، اگر تیرے اندر کوئی خوف خدا ہے تو میں اپنے آپ کو تجھ سے رحمان کی پناہ میں لیتی ہوں۔ یہ شرط نہیں ہے، یہ اس کے لیے مزید ترغیب ہے کہ اللہ کا خوف کرو اور میری تنہائی کو، میری تنہائی سے یا میری اس پردے میں آنے سے میرے تقوی اور میری طہارت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش مت کر۔ اپنی عزت اور ناموس کا تحفظ یہ مقدس خواتین کا پہلا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم نے اپنے تقدس کو بچانے کے لیے اس سے اللہ کی پناہ مانگی اور ان کو کہا اگر تیرے دل میں کوئی خوف خدا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، لیکن انہوں نے فوراً کہا انما انا رسول ربک، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھ سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں جس کو آپ کے رب نے بھیجا، آپ کے پروردگار نے بھیجا۔ کس لیے آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ آپ کو ایک نیک فرزند عطا کروں، ایک نیک بیٹا عطا کروں۔ عطا کرنے کا مقصد کہ مجھے واسطہ بنایا گیا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نے نہیں دینا، دینا اللہ نے ہے، واسطہ مجھے بنایا گیا ہے۔ میں آپ کو پھونک ماروں گا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، ان کے چہرے پہ یا ان کے گریبان میں پھونک ماری، میں دم کروں گا، پھونک ماروں گا، عطا کون کرے گا؟ اللہ بیٹا عطا کرے۔ وہ قادر مطلق، وہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اب حضرت مریم حیران ہوئی، اور یہ حیرانگی انکار والی نہیں تھی، تعجب والی حیرانگی تھی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نکاح کی شکل میں مجامعت ہوئی ہو، جبکہ ولم یمسسنی بشر، میرا تو کوئی نکاح ہی نہیں ہوا، مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ زنا یا بدکاری کا ارتکاب کرے، ولم اکو بغیہ،
اور میں ایسی نافرمان اور باغی بھی نہیں ہوں کہ میں نے کبھی بدکاری کا ارتکاب کیا، پھر لڑکا کیسے ہوگا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے اس فرشتے نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا، آپ جس حال میں ہیں اسی حال میں ہوگا، کسی مرد کے ٹچ کیے بغیر ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اس لیے کہ آپ کے پروردگار کے لیے یہ بہت آسان ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اس نے تو آدم کو بغیر ماں کے بھی پیدا کر دیا، اب تو بغیر باپ کے ہے صرف، وہ تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر چکا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے، ایسے ہی ہوگا۔ اور وہ بچہ جو ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو تمام انسانیت کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ وہ ساری انسانیت کے لیے اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار اور نشان ہوگا۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے خاص رحمت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار اور اللہ کی بہت بڑی رحمت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ طے شدہ تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، ایسا ہو کے رہنا تھا، اور جو اللہ کا طے شدہ معاملہ ہو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہو کے رہتا ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ بھی ہو کے رہا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب سے قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهله، صل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا وانت اهله، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم